بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الدرس الأول پہلا درس. ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم نے سلام کیا. ہاشم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں حشامہ سے ہے. حشامہ کا مطلب ہے سرید بنانا، یعنی جو روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حشامہ. ہاشم کا مطلب ہے افاعل کا وزن ہے، جیسے قاتل قتل کرنے والا، تو ہاشم کا مطلب ہے سرید بنانے والا. عمرو الذی حشم السرید لأہلہ، یعنی ہاشم کو اس لیے ہاشم کہا جاتا تھا کہ وہ حجاج کے لیے سرید بناتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا کیونکہ مشرکین تھے نا. کہ تو مشرکین کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے سورۃ توبہ میں ان کو کہا تھا کہ آپ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو تب بھی اللہ آپ کا عمل قبول نہیں کرتا. اجعلتم سقایۃ الحج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل، جو مومن ہے اور جہاد کرتا ہے اس کے ساتھ تو وہ برابر نہیں ہے جو حاجیوں کی خدمت کرتے. تو ہاشم کا یہ مطلب ہے. ہاشم نے سلام کیا، اور سلام ایک تحیہ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں، ایک تحفہ ہے. سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ امن میں ہیں ہماری طرف سے. مدرس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم کیف حالک یا استاذ، اے استاذ آپ کیسے ہیں. لعلک بخیر، شاید آپ خیریت سے ہو. المدرس الحمد للہ وکیف حالک انت یا ہاشم، آپ کیسے ہیں. انا احبک کثیرا، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. انک طالب ذکی، آپ انتہائی ذہین طالب علم ہے. ذکی ذکاوت سے ہے، یعنی جو ذہین ہوتا ہے، اور اس میں کمال کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جو انسان کمال کو پہنچتا ہے نا وہ ذکی ہوتا ہے نا، زیرک، انتہائی زیرک انسان ہے اور انٹیلیجنٹ ہے یہ شخص، انتہائی ذہین ہے. زیرک بھی کہا جاتا ہے، اور ذکی اصل میں اس میں کمال کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں یہ لفظ ذبح کے لیے استعمال کیا ہے، الا ما ذکیتم، یعنی جو جانور خود مر جائے اور جو جانور آپ کامل طریقے سے ذبح کر دے، تو جو کمال کو پہنچ جائے عقل میں اس کو ذکی کہا جاتا ہے. مجتہد آپ محنتی ہے، وہ ذو خلق، اخلاق والا ہے. ذو کا مطلب ہے والا، ذو علم، علم والا، اور ذو خلق اخلاق والا. ام من پاکستان انت ام من الہند، کیا آپ پاکستان سے ہے یا ہندوستان سے ہے. ہاشم نے کہا انی من الہند، میں ہندوستان سے ہوں. المدرس وزمیلک الذی خرج معک، جو دوست ہے آپ کا. زمیل دوست کو کہا جاتا ہے نا، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن زمیل اس دوست کو کہتے ہیں جو بستر کی طرح آپ کے قریب ہو، جیسے بستر آپ کے جسم کے قریب ہے. اور یہ لفظ قرآن میں بستر کے لیے استعمال ہوا ہے، چادر وغیرہ کے لیے. یا ایھا المزمل قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. مدثر اور مزمل، تو زمیل اس سے ہے. زمیل قریبی دوست کو کہا جاتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر چادر ڈالا تھا، جو دوست چادر کی طرح قریب ہو آپ کے. الذی خرج معک، تو استاد نے پوچھا جو آپ کا دوست ہے جو آپ کے ساتھ نکلا الان ابھی من الفصل، کلاس سے. اہو ایضا من الہند، کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے، یعنی جو دوست آپ کے ساتھ ابھی کلاس سے نکلا وہ بھی ہندوستان سے ہے. لا انہ من پاکستان، نہیں وہ پاکستان سے ہے. ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، آپ کی یہ گھڑی انتہائی خوبصورت ہے. امین الیابان ہیا، کیا یہ جاپان سے ہے. لا انہا من الہند، نہیں یہ ہندوستان سے ہے. اغالیۃ ہی ام رخیصہ، کیا یہ مہنگی ہے یا سستی ہے. ایکسپینسو ہے، غالیہ کا مطلب ہے یعنی جو قیمت جس کے زیادہ ہو. رخیص کا مطلب ہے جس کی قیمت کم ہو. انہا رخیصۃ جدا، وہ انتہائی کم قیمت ہے. انہا بمئۃ روبیہ، یہ میرا واچ 100 روپے کا ہے. کم اخن لکا، آپ کے کتنے بھائی ہے. اخ اور اخو بھی کہا جاتا ہے، واو کے ساتھ ہو یا الف کے ساتھ ہو یا کے ساتھ ہو، بھائی کو کہا جاتا ہے. اخو، اخا، اخی. کم اخن لک یا ہاشم، آپ کے کتنے بھائی ہے. لی ثلاثۃ اخوۃ، میرے 3 بھائی ہے. اطلاب ہم، کیا وہ اسٹوڈنٹ ہے. طالب کی جمع ہے طلاب. لا انہم تجار، نہیں وہ تجار ہے، تجارت کرتے ہیں، یعنی تاجر کی جمع ہے تجار.
تجارت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت نہ دکھاؤ جو آپ کو عذاب سے بچنے کا سبب بنے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے آپ۔ وکم اختن لکا، آپ کی کتنی بہن ہے، لی اربع اخوات، میرے 4 بہنیں ہیں، افی الہند ہن، کیا وہ ہندوستان میں رہتی ہے، لا انہن ہنا بالمدینہ المنورہ، وہ مدینہ منورہ میں میرے ابو اور امی کے ساتھ ہے۔ اطالبات ہن، کیا آپ کی بہنیں اسٹوڈنٹس ہیں، لا انہن مدرسات بالمدرسۃ الثانویہ، وہ اسکول میں پڑھتی ہے، یعنی وہ اسکول میں اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں۔ مدرسات کا مطلب بالمدرسہ ثانویہ، یعنی جو اسکول میٹرک تک ہو نا اس کو مدرسہ ثانویہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم تمارین کی طرف آتے ہیں، ایکسرسائز، ہر سبق کے آخر میں ایکسرسائز ہوتے ہیں۔ اجب عن الاسئلة الآتیہ، مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دے۔ من این ہاشم، ہاشم کہاں سے ہے، ایحبہ المدرس، کیا استاد ان سے محبت کرتا ہے، من این ساعتہ، ان کی گھڑی کہاں سے ہے، بکم ہی، ان کی گھڑی کی قیمت کیا ہے، کم اخن لہو، ان کے بہن بھائی کتنے ہیں، تو یہ آپ نے جواب دینا ہے درس میں سے۔ کم اختن لہو، ان کی بہنیں کتنے ہیں، این اخواتہ، ان کی بہنیں کہاں رہتی ہے۔ تو آپ نے ان سوالات کا جواب دیں، آپ کے پاس 7 سوالات ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ایک اور تمرین کی طرف، ضع العلامۃ ٹک امام الجمل الصحیحہ وهذه العلامۃ کراس امام الجمل التي ليست صحیحہ، جو سنٹینسز درست ہے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے، اور جو جملے غلط ہے ان کے سامنے آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں آپ کے پاس الف والے جملے ہیں 4 اور با والے جملے ہیں، آپ کے پاس تقریباً 8 جملے ہیں۔ اس میں جو صحیح ہے سامنے ٹک لگانا ہے، جو غلط ہے اچھا، تو اس میں جو جملے صحیح ہے آپ نے سامنے ٹک لگانا ہے، اور جو کراس ہے، آواز تو کلیئر ہے نا، آواز آ رہی ہے سب کو۔ پہلا جملہ ہے ہاشم طالب کسلان، ہاشم سست اسٹوڈنٹ ہے، کسلان اس کی جمع کسالہ ہے۔ منافقین کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کسل کا مطلب ہے سستی۔ ہاشم طالب کسلان، ہاشم سست اسٹوڈنٹ ہے، تو یہ ٹک ہوگا یا کراس ہوگا، آپ نے میسج میں لکھنا ہے، یہ کراس ہوگا۔ دوسرا جملہ ہے ساعتہ رخیصہ، ان کی گھڑی سستی ہے، یعنی کم قیمت ہے، ان ایکسپینسو، یہ ٹک ہے۔ ساعتہ بألف روپیہ، ان کی گھڑی 1000 روپے کی ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی گھڑی 100 روپے کی ہے، انہوں نے جو واچ خریدا ہے 100 روپے کا ہے، ادھر تو 1000 روپے، یہ کراس ہے۔ 4 نمبر اخواتہ بالمدینہ المنورہ، ان کی بہنیں مدینہ میں رہتی ہیں، یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد ہے با نمبر دیکھیں، ہاشم طالب مجتہد، ہاشم محنتی اسٹوڈنٹ ہے، یہ درست ہے۔ ساعتہ غالیہ، ہاشم کی گھڑی مہنگی ہے، کراس۔ ساعتہ بمئۃ روپیہ، ان کی گھڑی 100 روپے کی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اخواتہ بالہند، ان کی بہنیں انڈیا میں رہتی ہے، اخواتہ بالہند، ہو کا مطلب ہے ان کی، ساعتہ ان کے، جیسے آپ کہتے کتابہ ان کی کتاب، قلمہ، ہو کا مطلب ہے آپ یہ ضمیر بھی یاد کریں، اس سے بھی آپ کے قرآن مجید کی چند آیات آپ کے حل ہوگی، یعنی اللہ جب ہو کا ضمیر استعمال کرتے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پروناؤن کہاں لوٹتی ہے، کسی ایک مرد کی طرف، قلمہ اس کا قلم، یعنی زید کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں نا، یا احمد کے بارے میں، احمد کی قلم، احمد کا قلم، احمد کی کتاب، تو ہو ضمیر آپ نے یوز کرنے۔ ساعتہ، ساعت واج کو کہا جاتا ہے، ہو کا مطلب ہے اس کی یا اس کا، اخواتہ اس کی بہنیں، یا ان کی یا ان کا، اس کے لیے ہو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں، ہم ایک نئی تمرین کی طرف آتے ہیں۔
یہ ہماری کلاس تقریباً 40 منٹ کی ہوگی۔ ابھی ہم آتے ہیں نیچے ایک تمرین کی طرف۔ آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا ان کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرے تاکید کے لیے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک، لیکن ان کے ساتھ کچھ ضمائر لگتے ہیں، تو ان ضمائر کو کا کیا مطلب ہوگا؟ تو وہ آپ یہ دیکھیں، آپ جب بات کرتے ہیں نا، یا سامنے کے ساتھ بات کرتے ہیں، سامنے کوئی مخاطب ہوگا یا کسی کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، کسی غائب کے بارے میں، تو اس کے مطابق پھر آپ ضمائر استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہوا لگا رہے، ہوا ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو انہو بن جاتا ہے، انہو کا مطلب ہے بے شک وہ ایک مرد، اور لڑکی کے لیے آپ انہا استعمال کرتے ہیں، بے شک وہ ایک عورت، اور سامنے ایک مرد کے لیے کاپ استعمال کرتے ہیں، انکا، بے شک تو ایک مرد، اور سامنے ایک لڑکی ہو ان کے لیے کے استعمال کرتے ہیں، ان کے۔ تو ان کے ساتھ یہ مختلف ضمائر لگتے ہیں لوگوں کے مطابق، یعنی جو پیپلز ہے جن کے بارے میں آپ بات کریں، جو مختلف پرسن ہیں ان کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے مختلف ضمائر آپ استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ یا لگا دے، اس کا مطلب ہے انی، یا جیسے قرآن میں ہے انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ، انی انا اللہ ہو، بے شک میں اللہ ہو، یا کا مطلب ہے میں۔ ابھی یا کہاں پر بھی آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے میں، کتابی، میرا کتاب، قلمی، میرا قلم، اور کا جب آ جائے تو سامنے کس بارے میں بات ہو، کتابو کا، تیری کتاب، کتابوہا، اس لڑکی کی کتاب، یہ ضمائر یاد کرے، بہت سارے قرآن مجید کے آیات حل ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ انہم، بے شک وہ سب مرد، کتابہم، ان سب مردوں کی کتاب، قلمہم، ان سب مردوں کا قلم، اور ہن عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ہن، انہن، بے شک وہ سب عورتیں، کتابہن، ان سب عورتوں کی کتاب، قلمہن، ان سب عورتوں کا قلم، اور سامنے جب زیادہ مرد ہو نا، کم استعمال ہوتے ہیں نا، کم، جیسے انا ارسلنا الیکم، بے شک تمہاری طرف ہم نے پیغمبر بھیجا تھا، کتابکم، تمہاری کتاب، تم سب مردوں کی کتاب، قلمکم، رسولکم، سامنے جب زیادہ مرد ہو نا کم استعمال ہوتے، اور کننا عورتوں کے لیے استعمال ہوتے، جب سے ان کننا، بے شک تم سب عورتیں، جیسے آپ قرآن میں دیکھتے ہیں نا، یہ تن اور کن عورتوں کے ساتھ جب اللہ بات کرتا ہے نا تو کن اور تن استعمال کرتے ہیں۔ سورۃ احزاب میں آپ پڑھے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے نا، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، اگر تم تقوی اختیار کرو، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہاں پر دیکھیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، آپ یہ تن جب آتا ہے نا سامنے عورتوں سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد ان جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں نا، وی آر، وی کے لیے نا استعمال ہوتے ہیں، اننا، بے شک ہم، تو نا جب آ جائے نا تو آپ سمجھے کہ زیادہ لوگ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، نا، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، کتابنا، ہماری کتاب، قلمنا، رسولنا، ہمارا رسول۔ تو یہ آپ نے تمرین میں پڑھا، اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں، یہ تمرین کرتے ہیں، اس کے اوپر ان داخل کرنا ہے، ہوا تاجرن، کیسے بنے گا ان جب داخل ہوگا، ہوا تاجرن، وہ تاجر ہے، اگر ہم ایسے بولے کہ بے شک وہ تاجر ہے تو کیسے پڑھیں گے، انہو تاجرن، بے شک وہ تاجر ہے۔ اس کے بعد دوسرے جملہ انا طالب، میں طالب علم ہوں، انی طالب، انا حذف ہو جائے گا، انا کی جگہ ان آ جائے گا، ان کے ساتھ یا لگائیں گے، بے شک میں طالب علم، ہم من الیابان، وہ یابان سے ہے، وہ سب مرد، انہم من الیابان۔ اچھا 4 نمبر انتم اذکیا، انتم کی جگہ کم آتا ہے نا، انکم اذکیا، سامنے زیادہ مرد ہے، بے شک تم سب ذہین ہو، ہی متزوجہ، وہ عورت شادی شدہ ہے، انہا متزوجہ، ہاں جی، نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، اننا مسلمون، قرآن میں یہ بہت سارے استعمال ہوا ہے، انتن مجتہدات، بے شک تم سب عورتیں محنتی ہو، انکن مجتہدات، ہن مسلمات، انہن مسلمات، انت رجل غنی، آپ مالدار ہے، انک رجل غنی، انت کی جگہ کا آتا ہے، انکا، انت ذکیہ، آپ ایک عورت ذہین ہے، انکی ذکی، انشاءاللہ یہ حل ہوا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تو جو اسٹوڈنٹ آپ میں سے سنانا چاہتا ہے یہ درس
وہ اپنا مائک آن کر دے. ابن اویس بھائی، جی آپ مائک کھولے. یہ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ اس تمرین کو سمجھ چکے ہیں نا؟ جی جی سمجھ گئے. ٹھیک ہے. یہ ٹک کراس والا تمرین کرے. جملہ پڑھو اور بولو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جو پہلا جملہ ہے ہاشم طالب کسلان، یہ صحیح جملہ نہیں ہے، جی. کیونکہ جو کسلان ہے یہ تثنیہ میں ہے اور طالب واحد ہے، تو نہیں نہیں کسلان کی نہیں، جگہ کسل ہے. وہ بات نہیں ہے. اوپر کسلان ایک کے لیے آتا ہے، یہ تسنیہ نہیں ہے. کسلان یہ سلمان کے وزن پر ہے. ادھر اچھا اچھا جی. اوپر ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ ہاشم محنتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محنتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے غلط. اس میں کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے، اس میں وہ سبق کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے بڑھے. ہاشم طالب مجتہد، جی یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. آگے جلدی کرے شاہ، 7 منٹ ہے آپ کے پاس. ساعت رخیصت، کیا گڑی سستی ہے. ساعتہ جی اس کی گھڑی، ہاں ساعتہ یعنی ہاشم کی گھڑی، ہو کا مطلب ہے اس کی. ٹھیک ہے. جی یہ جملہ غلط ہے. جی. اور اگلا ساعتہ غالیۃ، گھڑی مہنگی، اس کی گھڑی مہنگی ہے، یہ ٹھیک ہے. جی. ساعتہ بألف روبیہ، یہ غلط ہے. اور اگلا ساعتہ بمئۃ روبیہ، یہ ٹھیک ہے. ہم، اور جو چوتھا ہے اخواتہ بالمدینہ المنورہ، اخواتہ. یہ جی اخوات. اور جو اگلا ہے با اخواتہ بالہند، جی یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسٹوڈنٹ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اخواتہ با کیوں آیا ہے یہاں پر، فی کیوں نہیں آیا؟ تو عموماً ہم استعمال کرتے ہیں نا، زید فی البیت، زید گھر میں ہے. حامد فی جی المسجد، حامد مسجد میں ہے. تو فی کیوں نہیں استعمال ہوا یہاں پر؟ کیونکہ یہاں پر مطلب تو یہ ہے کہ ان کی بہنیں مدینہ منورہ میں ہے. ٹھیک ہے. تو با کیوں استعمال ہوا فی کی جگہ؟ تو اس کے لیے قاعدہ سنیں کہ عربی زبان میں ایک حرف دوسرے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. دیکھیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ آسمان کے اندر ہے یا آسمان کے اوپر ہے؟ ہاں بھائی. آسمان کے اوپر ہے. اچھا، لیکن فی کس کے لیے آتا ہے؟ اندر کے لیے آتا ہے یا اوپر کے لیے آتا ہے؟ فی اندر کے لیے آتا ہے. شاباش. اللہ نے قرآن میں کہا ہے امین تم من فی السما. ادھر اللہ کے لیے فی استعمال ہوا ہے کہ وہ اللہ جو آسمان میں ہے. لیکن ہم فی کا معنی علا کریں گے. محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ فی بمعنی علا آتا ہے. تو کبھی ایک حرف دوسرے کے معنی میں، ادھر با فی کے معنی میں ہے. اخواتہ بالمدینہ یعنی فی المدینہ، تو ایک حرف دوسرے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ شرح میات عامل کتاب نحو میں جب آپ عربی میں مہارت حاصل کریں تو پھر آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حرف دوسرے کے معنی میں فی علا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. امین تم من فی السما، تو فی علا کے معنی میں استعمال، یعنی علی السما، اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے. ویسے ایک حرف دوسرے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کو مجاز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، یہ نیچے تمرین کرے بھائی. یہ اوپر تو ویسے ہم نے قاعدہ پڑھا نا کہ ان کے ساتھ جب ہو آ جائے، ان وہ مرد، تو ان کے مختلف آپ نے شکلیں پڑھا، اور یہ قرآن مجید کے فہم کے لیے بہت ضروری ہے. قرآن میں اللہ یہ کا کی یہ ضمائر استعمال کرتے ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. قرآن مجید کے تقریباً 40% قرآن آپ اس گرامر کی وجہ سے سمجھ، اور یہ کوئی مشکل گرامر نہیں ہے جو میں پڑھا رہا ہوں، کوئی ضربہ یضربو نہیں ہے، بالکل آسان ہے. اچھا، آپ یہ 10 جملے ہیں آپ کے سامنے، یہ پڑھو. ان داخل کرو یعنی چینجنگ کرو. یہ جو ضمائر ہے ان کو نکالو اور ان کی جگہ ان نہ لگا دو، اور ان کے ساتھ ان ضمائر کو لگا دو، تو تھوڑا چینج ہو جائے گا ضمائر. کر دو. شاباش، 3 منٹ ہے. ہوا تاجرون کے ساتھ آئے گا انہو تاجرون. ہوں. ٹھیک ہے نا. جی.
دوسرا انا طالبن، انی طالبن، إني طالب. انی طالبن، ہم من الیابانی، انہم من الیابانی. مم. آگے ہے انتم ازکیاء، اس کی جگہ آئے گا مم. ان انکم ازکیاء. شاباش، سامنے زیادہ مرد ہیں. انتم انکم. ہی متزوجۃ کی جگہ آئے گا انہا متزوجۃ. جی. اور نحن مسلمون، ان مسلمون. مم. اور انتن مجتہدات، اس کی جگہ آئے گا ان ان کنہ. نہیں پڑھیں گے، دیکھیں سٹارٹ میں ان آئے گا، یہ فرق ہے ان اور ان میں. ان کن. ان کنہ مجتہدات، جی. اور ہن مسلمات. جی. انہن مسلمات. انہن مسلمات. انت رجل غنی، انک رجل غنی. انت زکیۃ، انک زکیۃ. جی ٹھیک ہے. اچھا، ابھی 2 منٹ ہے آپ کے پاس، اگر کسی کا سوال ہو درس کے حوالے سے. اور انشاءاللہ ہم 3 دن ہفتے میں یہ کلاس لیا کریں گے، فرائیڈے سنڈے اور جی. تو یہ کلاس اس میں جو لکھا ہے پوسٹر میں، تو آپ کسی کا سوال ہو پوچھ سکتے ہیں. اور جی یہ آج پہلے کلاس تھی. اور یہ میں نے میسج میں نمبر لکھا ہے، واٹس اپ نمبر ہے، تو اگر کسی کا کویشچن ہو اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور لنک میں شیئر کروں گا ان کے ساتھ، جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اس لنک میں. ٹھیک ہے. تو یہ کلاس تقریباً 3 دن ہے. جی اس میں لکھا ہے سنڈے منڈے، فرائیڈے سنڈے منڈے. یہ غلط بھی لکھا ہے، ہونا یہ چاہے فرائیڈے اور ہفتہ اتوار کو ہونا چاہیے. ہفتہ اتوار ہے کیونکہ ان دنوں میں فری ہوتے ہیں. یہ دروس اللغت العربیہ کتاب ہے، دوسری جلد. میرا ایک اور کلاس بھی ہے متقلبون کے نام سے، وہ تقریباً ابھی 1 گھنٹہ بعد ہوگی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بعد میرے ایک اور کلاس ہوگی. متقلبون کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کی آدھے ہم نے پڑھائی ہے. اور عربک کے اور بھی انشاءاللہ کتابیں ہم شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.